شلوم، مسیح یسوع میں سب کی سلامتی ہو۔ آج ہم خداوند کے کلام میں سے سیکھنے والے ہیں دوش بھاونا کے بارے میں، یعنی دوشی ٹھہرانا یا ٹھہرنا۔ چاہے ہمارا دل ہمیں دوشی ٹھہرانے کی کوشش کرے، یا ہماری عقل، یا پھر کسی دوسرے آدمی کے وسیلے سے، دوشی ٹھہرانا بالکل بھی خدا باپ کی طرف سے نہیں ہے، نہ ہی ہمارے خداوند یسوع مسیح کی طرف سے ہے، اور نہ ہی ہم مسیح کے خون خریدے ہوئے لوگوں میں یہ بھاونا ہونی چاہیے، اور نہ ہی یہ شروع سے تھی، مگر یہ آدم کی وجہ سے نافرمانی کے کارن ہر آدمی کے سبھاؤ میں آ گئی۔ خدا کا زندہ کلام دوش بھاونا کے حق میں گواہی دیتا ہے، اور فقیہی اور فریسی ایک عورت کو لائے جو زنا میں پکڑی گئی تھی، اور اسے بیچ میں کھڑا کر کے یسوع سے کہا، اے استاد، یہ عورت زنا میں عین فل کے وقت پکڑی گئی ہے۔ توریت میں موسیٰ نے ہم کو حکم دیا کہ ایسی عورتوں کو سنسار کریں، پس تو اس عورت کی نسبت کیا کہتا ہے؟ انہوں نے اسے آزمانے کے لیے یہ کہا تاکہ اس پر الزام لگانے کا کوئی سبب نکالیں، مگر یسوع جھک کر انگلی سے زمین پر لکھنے لگا۔ جب وہ اس سے سوال کرتے ہی رہے تو اس نے سیدھے ہو کر ان سے کہا کہ جو تم میں بے گناہ ہو وہی پہلے اس کے پتھر مارے، اور پھر جھک کر زمین پر انگلی سے لکھنے لگا۔ وہ یہ سن کر بڑوں سے لے کر چھوٹوں تک ایک ایک کر کے نکل گئے، اور یسوع اکیلا رہ گیا، اور عورت وہیں بیچ میں رہ گئی۔ یسوع نے سیدھے ہو کر اس سے کہا، اے عورت، یہ لوگ کہاں گئے؟ کیا کسی نے تجھ پر حکم نہیں لگایا؟ اس نے کہا، اے خداوند، کسی نے نہیں۔ یسوع نے کہا، میں بھی تجھ پر حکم نہیں لگاتا، اس لیے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں۔ یہ نہ سمجھو کہ میں باپ سے تمہاری شکایت کروں گا، تمہاری شکایت کرنے والا تو ہے، یعنی موسیٰ، جس پر تم نے امید لگا رکھی ہے۔ اب پتھروں کی مار سے تو ایک پتھر ہی بچا سکتا ہے، وہ کھونجے کے سرے کا پتھر یعنی مسیح یسوع، کیونکہ موسیٰ کی شریعت بھی تو پتھر کی تختیوں پر ہی لکھی گئی تھی۔ اب جو کوئی بھی الزام لگانے والا ہو وہ انسانی نیت سے الزام نہیں لگاتا، بدن میں سے ہو کر وہ ابلیس الزام لگاتا ہے۔ وہ شروع ہی سے خونی ہے اور سچائی پر قائم نہیں رہا، کیونکہ اس میں سچائی ہے نہیں۔ جب وہ جھوٹ بولتا ہے تو اپنی ہی سی کہتا ہے، کیونکہ وہ جھوٹا ہے، بلکہ جھوٹ کا باپ ہے۔ میں شیطان کو بجلی کی طرح آسمان سے گرا ہوا دیکھ رہا تھا۔ پھر میں نے آسمان پر سے یہ بڑی آواز آتی سنی کہ اب ہمارے خدا کی نزاعت اور قدرت اور بادشاہت اور اس کے مسیح کا اختیار ظاہر ہوا، کیونکہ ہمارے بھائیوں پر الزام لگانے والا جو رات دن ہمارے خدا کے آگے ان پر الزام لگایا کرتا ہے، گرا دیا گیا۔ اسی ابلیس نے جو الزام لگانے والا اور خدا کے حضور دوشی ٹھہرانے والے نے آدم اور حوا کو بھی خدا کے حضور دوشی ٹھہرایا، اور انہوں نے خداوند خدا کی آواز جو ٹھنڈے وقت باغ میں پھرتا تھا سنی۔ آدم اور اس کی بیوی نے آپ کو خداوند خدا کے حضور سے باغ کے درختوں میں چھپایا۔ تب خداوند خدا نے آدم کو پکارا اور اس سے کہا کہ تو کہاں ہے؟ اس نے کہا، میں نے باغ میں تیری آواز سنی اور میں ڈرا، کیونکہ میں ننگا تھا اور میں نے اپنے آپ کو چھپایا۔ اس نے کہا، تجھے کس نے بتایا کہ تو ننگا ہے؟ کیا تو نے اس درخت کا پھل کھایا جس کی بابت میں نے تجھ کو حکم دیا تھا کہ اسے نہ کھانا؟ آدم نے کہا کہ جس عورت کو تو نے میرے ساتھ کیا ہے اس نے مجھے اس درخت کا پھل دیا اور میں نے کھایا۔
تب خدا نے عورت سے کہا کہ تو نے یہ کیا کیا؟ عورت نے کہا کہ سانپ نے مجھ کو بہکایا تو میں نے کھایا۔ پس اے الزام لگانے والے، تو کوئی کیوں نہ ہو، تیرے پاس کوئی عذر نہیں، کیونکہ جس بات کا تو دوسرے پر الزام لگاتا ہے اسی کا تو اپنے آپ کو مجرم ٹھہراتا ہے، اس لیے کہ تو جو الزام لگاتا ہے خود وہی کام کرتا ہے۔ تو کیوں اپنے بھائی کی آنکھ میں تنکے کو دیکھتا ہے اور اپنی ہی آنکھ کے شہتیر پر غور نہیں کرتا؟ اور جب تیری ہی آنکھ میں شہتیر ہے تو اپنے بھائی سے کیوں کر کہہ سکتا ہے کہ لا تیری آنکھ میں سے تنکا نکال دوں؟ اے ریاکار، پہلے اپنی آنکھ میں سے تو شہتیر نکال، پھر اپنے بھائی کی آنکھ میں سے تنکے کو اچھی طرح دیکھ کر نکال سکے گا۔ اے بھائیو، ایک دوسرے کی بدگوئی نہ کریں۔ جو اپنے بھائی کی بدگوئی کرتا یا بھائی پر الزام لگاتا ہے وہ شریعت کی بدگوئی کرتا اور شریعت پر الزام لگاتا ہے، اور اگر تو شریعت پر الزام لگاتا ہے تو شریعت پر عمل کرنے والا نہیں بلکہ اس پر حاکم ٹھہرا۔ تو بھی کوئی دوسرے کے ساتھ بحث نہ کرے اور نہ کوئی اسے الزام دے، اور وہ اس کی طاق میں رہے کہ اگر وہ اسے سبت کے دن اچھا کرے تو اس پر الزام لگائیں، اور وہ اس کی طاق میں رہے کہ اگر وہ اسے سبت کے دن اچھا کرے تو اس پر الزام لگائیں۔ اور معلوم ہوا کہ وہ اپنی شریعت کے مسئلوں کی بابت اس پر نالش کرتے ہیں، لیکن اس پر کوئی ایسا الزام نہیں لگایا گیا جو قتل یا قید کے لائق ہو۔ انہوں نے اسے آزمانے کے لیے یہ کہا تاکہ اس پر الزام لگانے کا کوئی سبب نکالیں، مگر یسوع جھک کر انگلی سے زمین پر لکھنے لگا۔ اور جب سردار کاہن اور بزرگ اس پر الزام لگا رہے تھے تو اس نے کچھ جواب نہ دیا۔ پلاطس نے اسے دوبارہ سوال کر کے کہا، تو کچھ جواب نہیں دیتا؟ دیکھ یہ تجھ پر کتنی باتوں کا الزام لگاتے ہیں۔ اور سردار کاہن اس پر بہت باتوں کا الزام لگاتے رہے، اور اس کا الزام لکھ کر اس کے سر سے اوپر لگا دیا کہ یہ یہودیوں کا بادشاہ یسوع ہے۔ شریعت کا دینے والا اور حاکم تو ایک ہی ہے، جو بچانے اور ہلاک کرنے پر قادر ہے۔ تو کون ہے جو دوسرے کے نوکر پر الزام لگاتا ہے؟ اس کا قائم رہنا یا گر پڑنا اس کے مالک ہی سے متعلق ہے، بلکہ وہ قائم ہی کر دیا جائے گا، کیونکہ خداوند اس کے قائم کرنے پر قادر ہے۔ تو آؤ ہم سچے دل اور پورے ایمان کے ساتھ اور دل کے الزام کو دور کرنے کے لیے دلوں پر چھینٹیں لے کر اور بدن کو صاف پانی سے دھلوا کر خدا کے پاس چلیں، مگر اس کے فضل کے سبب اس مخلصی کے وسیلے سے جو مسیح یسوع میں ہے مفت راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں۔